بہت شکر گزار ہوں افنان صاحب، آپ اور کامران صاحب دونوں ایوان بالا کے رکن ہیں. ایوان زیری میں ذرا پھر بھی گرما گرم بحث تو تراغ ہو جاتی ہے، سینٹ میں نسبتاً کم ہوتی ہے اور وہاں ذرا ایکیڈمک ڈیبیٹ اور یہ سارا ماحول تھوڑا زیادہ رہتا ہے نسبتاً. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں پنجاب اسمبلی میں قرارداد آئی ہے مولانا صاحب کے بیان کے خلاف، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بہت گرجے برسے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہی سینٹیمنٹ جاری رہنا چاہیے اور سینٹ میں بھی ایک قرارداد آنی چاہیے اور ویسی تقاریر ہونی چاہیے مولانا صاحب کے خلاف، یا پھر کوئی صلح صفائی، کوئی پانی ڈالنے کا راستہ نکالنا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے نہیں یہ بیان اتنا آگے ہے کہ اس میں آپ کیا ہی بندہ صلح صفائی کی بات کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے. ہاں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ایک بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور ان سے یہ امید ضرور سب کی ہمیشہ رہی ہے کہ وہ الفاظ کا چناؤ تھوڑا بہتر اگر کرتے اور شہداء والی بات نہ کرتے اور پیسوں والی بات نہ کرتے تو شاید یہ معاملہ اتنا زیادہ فلیئر اپ بھی نہ ہوتا. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کسی کا بھی کنڈکٹ ریویو کرنا ہو تو اس کی کسی ایک چیز کے اوپر اس کو ریویو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اوور آل دیکھنا چاہیے بندے کی کیا کنڈکٹ رہی ہے ماضی میں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ ضرور درخواست کی میں کرنا چاہوں گا کہ وہ اگر اپنے ان الفاظ کو ریویو کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. صحیح. آپ افنان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں کچھ باتیں، میں ایک تو جو انہوں نے ہمیں یہ میاں نواز شریف صاحب کو غدار کا، میں اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. جس انسان نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا، جس کے دور میں پاکستان میں سی پیک ہوا، پاکستان نے ترقی کی، جس کے دور میں بنیان مرصوص ہوا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہے، تو یہ افسوسناک معاملہ ہے. یہ ضرور ہوتا اگر آپ نے کسی کو غدار کہنا ہے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کہ اگر کوئی یہودیوں سے اس کا لنک ہو، کوئی اس کے بچے یہودی ہوں، تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر آپ کوئی کیس بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ایسی باقی کسی لوگوں کو کیا کہتے ہیں تو افنان میں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا والا غدار نہیں ہے، تمہارا والا تو ہے، یعنی غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کی روش کے خلاف نہیں آپ بھی، آپ کہہ رہے ہیں میرا لیڈر نہیں ہے تیرا ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کیس آپ دیکھ لیں نا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، جس نے پاکستان کو جو ہے ایک ایٹمی قوت بنایا، اور دوسرا جو ہے جس نے پاکستان کو بدنام کیا، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی، پاکستان کے 3 حصے کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی کوشش کی، آرٹیکل 370 جس کے دور میں ختم ہوا، وہ غدار ہوگا یا ایٹمی دھماکے کرنے والے غدار ہوں گے؟ یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی. دوسری پر میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں یہ میرے خیال ہے کہ جو سینیٹر کامران جو بات کر رہے ہیں، میرے خیال ہے کہ ان کو اس کو مزید جو ہے اس کو ڈیٹیل اس کی بتانی چاہیے کہ کون ان کو لشکر کشی کا کہہ رہا ہے، اور بجائے اس کے فوج پہ تنقید کرنے کے بہتر ہو کہ جو انڈیویجول ہے یا جو گروپ ہے اس کی بات بتائی جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حساس بات ہے، یہ آپ کو آف دا ریکارڈ بتاؤں گا، ٹی وی میں نہیں کہہ سکتے. انہوں نے کہا ہے پچھلے پروگرام میں میرے کہ میں آپ کو ویسے بتا دوں گا، لیکن ٹی وی کرنے والی بات نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے. نہیں لیکن پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری فوج پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اگر بہت سارے ملک کے اندر ادارے ہیں جن کے اندر بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، اگر کوئی بھی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو پورے ادارے پہ ریفلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے. اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں شہداء جو ہیں وہ ہمارے سانجے ہیں، اور شہداء کا جو ہے وہ رتبہ بہت اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ان کا رتبہ بہت ہی اوپر ہے، اور دنیا میں بھی ان کا رتبہ بہت اوپر ہے، اور ان کی جو ہے رسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا فرض ہے.